میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے. اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. اور میں اس لیے ایک ملک میں یہ اپنے دور میں نے شروع کر دیا تھا رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کے سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ جو امر بالمعروف ہے وہ ایک معاشرے کا کارنر سٹون ہوتا ہے. ایک معاشرہ جب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے برائی، کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں، کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے، چوری بری چیز نہیں ہے، تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں؟ اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کرنا ہے، آپ کو کوئی ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاقیات ختم کر دیں، اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سینگ ہے. اب کسی نے پوچھا مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے دو درختوں کا بتایا، ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا برا درخت. انہوں نے کہا جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی. اس لیے ہی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ امر بالمعروف پہ کھڑی ہوئی تھی. سارے معاشرے کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اب میں نے انگلینڈ کے اندر یہ دیکھا ہے، میں امر بالمعروف پہ وہ چل رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا لارڈ جیفری آرچر. بڑا مارگریٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ، ان کی پرائم منسٹر کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا. ہر جب ان کی ساری سوشل کیلنڈر کے اوپر وہ تھا، اس کی ہمیشہ اس کی اخباروں میں اس کی موومنٹس آتی تھی. اس نے ایک عدالت کے اندر اس نے ایک جھوٹ بول دیا. کیس تھا ڈیفامیشن کا، اس نے جھوٹ بول دیا. آپ سوچیں کہ اتنا طاقتور آدمی، اس نے جھوٹ بولا، 3 سال جیل ڈالا اسے. اور جب وہ جیل سے باہر نکلا کسی گھر کوئی اسے انوائٹ نہیں کرتا تھا. وہ جو اتنا پاپولر آدمی تھا اس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تھا. عوام نے فیصلہ کیا کہ جناب اس نے غلطی کی ہے اسے، اور کیا کیا؟ جھوٹ بولا. اب یہاں سوچے کہ لندن تو تھوڑے، پاکستان بھی میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور اس کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں. وہ جا کے ادھر جا کے وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے کہ یعنی قطری خط جو ایک اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کے لیے ایویڈنس پریزنٹ کر دے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے ملک میں. ایک برنی میڈوف ملٹی بلینر بن گیا امریکہ کے اندر. اس کے بعد اسے پتا چلا کہ جی برنی میڈوف نے جو پیسہ بنایا تھا وہ ایک پونزی سکیم تھی، یعنی ایک فراڈ سے بنایا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے اور بیوی، ان کو بھی نہیں پتا تھا. جیسے ہی پتا چلا ان کو کہ یہ فراڈ میں پکڑا گیا، جب اسے پکڑا ایک بیٹے نے خودکشی کر لی، مطلب کہ میں معاشرے میں نہیں اب رہ سکتا. دوسرا بیٹا سولٹری، یعنی اپنے آپ کو اس نے آئسولیٹ کر دیا اور 2 سال کے بعد مر گیا. بیوی نے طلاق دے دی، یعنی اس کی اپنی فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا. سنگاپور کے اندر 2 لی کوان یو جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا، 2 اس کے وزیروں میں جب کرپشن میں پکڑے گئے خودکشی کر لی. دیکھیں معاشرہ، جب معاشرہ کرائم فائٹ کرتا ہے تب کرائم آپ جیتتے ہیں. اب میں جب تھا جی فلانے نے پیسہ ادھر کر لیا، اس نے ادھر کر دیا، کس کو پکڑیں گے آپ جب تک معاشرے کے اندر آپ یہ اچھے برے کی تمیز نہیں دیں گے؟ اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ جی دیکھیں کوئی سچ فلانے کے لیے اور کوئی سچ عمران خان کے لیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس، کوئی کہے گا کہ عمران خان کی بہتر ہے، کوئی کہے گا کہ شہباز شریف کی بہتر ہے. کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے. کوئی کہے گا کہ اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی، کوئی کہے گا میرے ٹائم میں. یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر 16 ارب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں، اگر ایف آئی اے اس کا انڈر ٹرائل ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میری رائے اور فرق ہے اور اس کی رائے فرق ہے؟ وہ تو اس کا مطلب کہ
جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے ارب 4 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں لنڈن کے اندر جدھر ہیں، اس کے بیٹے نے ایڈمٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپرٹیز کی مریم نواز ہے۔ مریم نواز جب چھوٹی تھی، جب پراپرٹیز نہیں، اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں؟ بلکہ اسکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں، یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ اتنے بڑے لٹیرے کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن، دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، بیکاز میڈیا عوام کے اوپینین کو شیپ کرتا ہے۔ جس طرح کہ اسحاق ڈار جب گیا ہارٹ ٹاک کے اوپر تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے، کوئی بھی ویکنس جس میں ہو، یہ جس کے اوپر کرپشن کی، وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر، وہ چھپتے ہیں میڈیا سے۔ یا ہر روز شام کو جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں وہ جا کے بٹھا دیتے ہیں، ایک بیچارہ پی ٹی آئی کا معصوم سا ہے وہ بٹھا دیتے ہیں ساتھ، وہ پنچنگ چل رہی ہوتی ہے، تم چور ہو تم چور ہو۔ سو میری سب سے یہ جو اور اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا ان کی پاس کتنے سال 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، سارے ان کے پاس کیسز مجھے انہوں نے دکھائے ہوئے، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں روکا؟ اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ، امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ایک ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دے رہے یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا، یہ نہیں کہ میں اینٹی امریکن ہوں، میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا، یہ اینٹی نہیں ہے۔ لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے، ہمیں پتہ ہے ڈونلڈ لو وہ تو سب کے پاس اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے، وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا، پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی گیا، میرے پاس آیا، فورن آفس کے پاس، تو وہ تو ہمارے پاس پتہ تھا کہ وہ ایک انڈر سیکرٹری کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتہ تھا کہ باہر سے سازش ہے، یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بنے ہوئے ہیں، پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے دیا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے، تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے۔ اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں، جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے۔ یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے ہیں